قرأ اسکلم اریج راؤ پارٹ 7۔ سنو لڑکے، بہت بہت غصے والے ہیں، آنکھیں نکال لیتے ہیں جن کی آنکھیں انہیں پسند نہیں آتی۔ آواز باقاعدہ ڈرونی بنائی گئی۔ آنکھیں پھیلا کر ہاتھوں کو پنجے کی شکل میں موڑے خوفناک سے زدہ مسخرہ نظر آتا وہ بلا شبہ مومن مراد ہی تھا۔ ڈونٹ وری، میری آنکھیں تمہارے بوس کو پسند آنے والی ہیں۔ پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہلکے گھنگھرالے بالوں اور بوڑھی آنکھوں والا لڑکا کہہ رہا تھا، اور کیا بوڑھی آنکھوں سے تمہیں نمل کمال یاد آئی؟ اور کیا مجھے تمہیں اس شوخ لڑکے کا نام بتانے کی ضرورت ہے؟ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ جیب سے لولی پاپ نکالا گیا، بڑی نفاست سے ریپر کھولے اپنے منہ کی طرف لے جاتا ہاتھ یکدم رکا۔ لو کھا لو، یوں نہ دیکھو ندیدوں کی طرح، ناک چڑھا کر کہتا لولی پاپ اس کے منہ میں دیتا اپنی جیب سے ایک اور نکال چکا تھا، اور اب وہ دونوں ہی لولی پاپ منہ میں رکھے ایک دوسرے کو گھونڈنے میں مصروف تھے۔ ویسے مجھے تمہارے بال اچھے نہیں لگ رہے، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اور چہرے کے ناقابل برداشت تاثرات بنا کر اس نے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ لیکن ایز یو نو، مسائل اپنے حل ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ کہہ کر مالی کی جانب بڑھتا اس میں سے بڑی سائز کی کینچی نکال چکا تھا، بلکہ کینچی کہنا غلط ہوگا، ہاں تم اسے کینچا کہہ سکتے ہو۔ وہ ایک بڑا پودوں کی تراش خراش کرنے والا آلہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ آلہ مومن مراد کے کمرے میں کیا کر رہا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، تم مومن مراد سے کسی بھی چیز کی امید کر سکتے ہو۔ لولی پاپ منہ میں اور ہاتھ بندھے ہونے کے باعث وہ دل میں شدید خواہش کے باوجود بس اسے آنکھوں سے ہی قطع کر سکتا تھا۔ اپنے بال باقاعدہ بکھرے، آنکھیں پھیر کر الٹے سیدھے قدم رکھتے اب وہ فائق بختاور کی جانب بڑھا تھا۔ انداز خالصتاً سیریل کلرز اور سائیکوپیتھ والا تھا۔ سائیکوپیتھ کی بیک سٹوری یہ تھی کہ اس کو ویلنز کے بال کاٹنا پسند تھا۔ یہ کہانی مومن مراد نے دل ہی دل میں گھڑی تھی۔ زبردست! لیکن برا ہوا، اس کے بال کاٹنے سے پہلے ہی سیریل کلر صاحب کمر پکڑے زمین پر پڑے اونچی آواز میں کرا رہے تھے۔ اسے باقاعدہ فائق بختاور کے ہاتھوں کے ساتھ پیر نہ باندھنے کا دکھ ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں پیر الجھا کر اسے گرانے کے بعد بڑے سکون سے بندھے ہوئے ہاتھ جو مومن کو لگا تھا بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی پیچھے سے آگے کیے لولی پاپ منہ سے نکالا، تھوڑا وقفہ لیا، پھر کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی جانب جھکتے تاثر سے سر ہلاتے لولی پاپ واپس منہ میں ڈالے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ البتہ مومن مراد صدمے میں جا چکا تھا۔ تو کیا وہ کب سے بے بسی اور بندھے ہونے کا ناٹک کر رہا تھا؟ اللہ اللہ، مومن مراد کا میل ہی ورژن! تم فری ہو ابھی؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ بتا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے لاہور کی مصروف شاہراہ کو دیکھ رہے تھے۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے؟ وہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی جیپ کی چابی واپس شوفر کی طرف اچھال کر اسے جیپ دوبارہ پارک کرنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ زین عالم، وہ بڑے تحمل سے بولی تھی، جی ایک تو یہ بندہ ہو اور اس کے پل پل بدلتے مزاج۔ وہ اس کی گاڑی کا دروازہ زور سے مارے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جانتی تھی بحث فضول ہے۔ وہ اس کے حق جتاتے انداز پر مسکرایا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد زین کمال کی سیاہ گاڑی مصروف شاہراہ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں میں شامل ہوگی۔ سلیقے سے صاف ستھرا پڑا کمرہ وہ گھنگرالے بالوں والا لڑکا بگاڑ چکا تھا، اور بیچ بیچ میں مومن مراد کی چیخیں بھی اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ جس کرسی پر کچھ دیر قبل فائق صاحب بندھے تھے، اسی کرسی پر دونوں ہاتھوں کے ساتھ پاؤں بھی باندھے مومن مراد مسلسل چلا رہا تھا۔ فائق بختاور کو مصروف رہنا پسند تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی فراغت کے لیے کمرے کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع ہو چکا تھا۔ مومن مراد کی مسلسل تکلیف دیتی آواز سے اب تو فائق بختاور بھی تنگ آیا تھا۔ آخر کب تک اپنے کانوں پر ظلم برداشت کرتا؟ سامنے پڑی خاکی پیکنگ ٹیپ اٹھائے، اسے مومن مراد کے ہونٹوں پر لپیٹے، ذرا پیچھے ہٹ کر اپنا کارنامہ ملاحظہ کیا۔ انداز بالکل ویسا تھا جیسا آرٹسٹ اپنی پینٹنگ بناتے وقت بار بار پیچھے ہو کر دیکھتے ہوں گے کہ آیا ان کا ماسٹر پیس اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ فائق بختاور کو اپنا بنایا ہوا شاہکار پسند نہیں آیا تھا، سو دوبارہ ٹیپ کھولی اور 3-4 بل منہ کے گرد مزید دیے، اور بالآخر وہ مطمئن نظر آتا تھا۔ شکر نہیں، یہ شکر میں نے نہیں، مومن کے دل نے ادا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے منہ سے تو بول نہیں سکتا تھا، دل ہی دل میں صحیح۔ اب وہ پرسکون سا بیڈ پر اوندے منہ گرا تھا، کشن اٹھا کر پیچھے کو پھینکا جو سیدھا مومن مراد کے منہ پر لگا تھا۔ وہ بلا کر رہ گیا، اور اسے بے آرام کیے فائق بختاور اپنے ہی اغوا کار کے بیڈ روم پر جوتوں سمیت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اپنے بندے ہونے سے زیادہ برا اسے فائق بختاور کا اپنے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹنا لگ رہا تھا۔ جیسا کہ ایش میکائل نے کہا تھا، لڑکیوں سے زیادہ آج کل لڑکے کلین فریک ہیں۔ وہ دونوں لفٹ سے نکلتے اور فلیٹ کے دروازے کی سمت بڑھے تھے۔ بیل بجائی لیکن جواب نہ تھا۔ مومن مراد کو کال کی لیکن اٹھائی نہ گئی، اور مجبوراً زین کمال کو ایک باریک سی انگلی جتنی لمبی پن سے لاک کھولنا پڑا۔ اور اس بیچ نمل کمال منہ کھولے اپنے شوہر
بلکہ منقوہہ کی حرکات ملاحظہ کر رہی تھی تو اس کو گھروں میں زبردستی گھسنا بھی آتا تھا۔ یہی تو ہونا رہ گیا تھا بس۔ وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہوئے تو خاموشی کا راج تھا اور مومن مراد کی موجودگی میں اتنی خاموشی ذہن کمال کو چونکا گئی تھی۔ مومن مراد کے کمرے کا دروازہ کھلا تو دروازے کی دستک اور مومن مراد کے موبائل کی آواز سے جاگ جاتا فائق بختیار جمائی روکتا ٹانگ پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھا اور وہ دونوں بری طرح ٹھٹکے تھے ذہن کمال مومن مراد کو بندہ دیکھ کر، جبکہ نمل کمال فائق بختیار کی وہاں موجودگی پر۔ سلام اے ایس پی صاحبہ، ہاتھ ہلا کر کہتا۔ اچھا خاصا پیارا لگا تھا وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن مراد کے ہاتھ کھلے ہوتے تو وہ اس پیارے کے چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ دیتا، لیکن وہی بات اس کا بس ہی تو نہیں چلتا تھا۔ فائق بختیار یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ذہن کمال سے مخاطب تھی، البتہ نظریں فائق پر تھیں۔ پیاری بہنا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ رقم تیار کر لی جائے، وہی ادا کرنی ہے۔ ذہن کمال سے پوچھے گئے سوال کا جواب اس نے دیا تھا، آنکھیں جھپک جھپک کر کہتا۔ وہ نمل کمال کو تاؤ دلا گیا۔ تم نے پوسٹ کی تھی وہ پکچرز؟ فائق بختیار وہ گرائی تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ وہ چھوڑنے والی تو ہرگز نہ تھی جنہوں نے بھی یہ سب کیا، لیکن فائق بختیار بھی ایسا کچھ کر سکتا تھا، اسے امید نہیں تھی، اور جواب میں اس نے بڑی معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا کرتے ہو تم؟ وہ پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتی تھی، مقابل کی چال دیکھ کر بتا سکتی تھی کون کتنے پانی میں ہے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ جلد مجھے جاننے کی تمنا کرنے والی ہیں۔ وہ اچھا خاصا ہنسا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے اور ذہن کمال فون کی طرف دیکھتے ہوئے مومن مراد کو مکمل طور پر درگزر کر چکے تھے۔ فائق بختیار مجھے مجبور نہ کرو کہ میں کوئی اور طریقہ اپناؤں۔ اس کا ایس پی موڈ آن ہو چکا تھا، اور ایسی صورت میں تو ذہن کمال اس سے بات کرتے احتیاط کرتا تھا تو فائق بختیار کیا چیز تھی؟ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ بھی اس کے مقابل جا کر کھڑی ہوئی، ہاتھ جینس کی پینٹ کی پاکٹ میں تھے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کندھے اچکا کر بول رہا تھا۔ اب اگر تم رکے تو مجھے ڈر ہے میری تمہیں جاننے کی تمنا ہی رہ جائے گی۔ فائق بختیار اپنی کلائی کو جکڑے موڑا گیا، گویا مکہ مارنے سے پہلے ہاتھ کو تیار کیا ہو۔ آپ ڈرتی بھی ہیں مجھے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی اونچی چیخ گونجی تھی اور مومن مراد کے سینے میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ ٹھنڈ تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے اندر کا درجہ حرارت مائنس میں چلا گیا تھا، اور جب میں ڈروں تو مقابل کو میرے ڈر جانے کے خوف سے فوت جانا چاہیے۔ فائق بختیار وہ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کیے کہہ رہی تھی، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، پھر چاہے کسی کو برباد کرنے میں مدد کرنی ہو یا آباد کرنے میں صرف مدد کرتا ہوں۔ مدد کرنا تو اچھا کام ہے، آپ مجھے اس کے لیے کیسے مار سکتی ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور اب کی بار کس کی مدد کی تھی؟ وہ دانت پیستی کہہ رہی تھی، آپ کے دیور کی۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا، اب صوفے سے اٹھ چکا تھا۔ کون سا؟ ذہن کمال نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ وہ جانتا تو تھا، بس تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ سلطان عالم۔ وہ بول کر مومن کی سمت بڑھتے اس کی جیکٹ کی جیبیں چیک کرتے، 3 مزید لولی پاپ نکال چکا تھا، ایک کھول کر خود منہ میں ڈال کر، اور ایک نظر نمل کو دیکھا، گویا پوچھتا ہو کھائیں گی، لیکن آگے سے سرد ترین ریئیکشن پر اب رخ بہن سے بہنوئی کی طرف کرتے اس سے پوچھا تھا، اور مقابل نے مثبت اشارہ دیا تھا اور وہ دوسرا لولی پاپ ذہن کمال کی جانب اچھال چکا تھا۔ پھر ہاتھ میں بچے تیسری لولی پاپ کو دیکھا اور بالآخر اسے مومن مراد پر ترس آ ہی گیا۔ اس کے منہ سے ٹیپ اتارتے، اس کے چیخنے کے لیے کھلتے منہ میں لولی پاپ ڈال کر اسے دوبارہ شٹ اپ کھول دی تھی۔ تم منہ نہ کھولو تو زیادہ مناسب لگتے ہو۔ ایک تنقیدی نظر اس پر ڈال کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ میں مصروف ہوں ایس پی صاحبہ، مزید لوگ میری مدد کے منتظر ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ جانا چاہ رہا تھا، وہ جانا چاہتا تو مومن مراد کو باندھ کر جا سکتا تھا، لیکن وہ مومن مراد کے خوفناک بوس کو دیکھنا چاہتا تھا، فائق بختیار اور اس کے ننھے منھے ایڈونچرز۔ تمہیں مار کر میں بھی مدد ہی کروں گی ان لوگوں کی جن کو تم مستقبل قریب میں برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ اسی کی ہی بہن معلوم ہوتی تھی۔ گن ہے یہ میں دوں؟ وہ اب بھی مدد ہی کرنا چاہ رہا تھا، فائق بختیار اور اس کی مدد۔ کیا ہمیں کبھی نہ سدھرنے والی مخلوق کی لسٹ میں فائق بختیار کا نام بھی درج کر دینا چاہیے؟ یا پھر میرا خیال ہے تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں، کیا پتہ سدھر جائے۔ تمہیں مارنے کے لیے گن نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اس نمونے کو گھور کر رہ گئی، اندر ہی اندر پیارا بھی لگا تھا وہ اسے، چلبلا سا۔ اوکے دین پلیز تھوڑا جلدی، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسلسل جوتوں کی نوک زمین پر مار رہا تھا، البتہ ذہن کمال جو سر جھٹک کر خاموشی سے ان 2 بہن بھائیوں کی حرکات کا ملاحظہ کر رہا تھا، مومن مراد کی اوں کی آواز پر اسے گھور کر سر پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ میرا چھوٹا سالہ ٹھیک کہتا ہے، تم منہ نہ کھولو تو زیادہ مناسب لگتے ہو۔ تسلی سے اس کے بال کھینچ کر وہ واپس ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گیا جو فضول میں وقت ضائع کر رہے تھے۔ گیٹ لوسٹ، وہ گررائی تھی۔ فائن، جلدی ملیں گے، وہ کہہ کر لولی پاپ منہ سے نکال کر کہتا مومن کو گھور کر دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ پیسے؟ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ذہن کمال کا راستہ روک چکا تھا۔
कैसे पैसे? वो सदमे से बोला था, पैसों पर नो कॉम्प्रोमाइज़, वही जो तुम यहाँ देने आए थे। आईब्रो उचकाकर कहता, वफाई बख्तावर को जहर लगा था। कौन सी घड़ी थी जब इसे इसका बहनोई पसंद आया था? इसने दिल ही दिल में इस घड़ी पर लानत भेजी थी। मैं तो मजाक कर रहा था, वो होंठों को फैलाकर बोलता, मसनूई सा मुस्कुराया था। पर मैंने तो सीरियस ले लिया है तुम्हारे मजाक को। वो इसको इसकी हुडी की कैप से खींचता सोफे पर धकेल चुका था। देखो जैन कमाल भाई, जैन भाई कहो। जैन भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। आपके तो कितने होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, हो सके तो एक कदम मुझे दे दे। वही जानता था इसके मुंह से जैन भाई कैसे निकला था। खौमखा का भाई, कितने पैसे लिए थे? वो इसे घूर रहा था, किससे? वो जानते बूझते भी अनजान बना अपनी बहन के बड़े देवर से। भाई बख्तावर की मासूम शक्ल को वो देख कर रह गया। 5 लाख। वो फौरन बोला था, छोटे साले साहब, तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें चंद घंटों के अंदर अंदर ढूंढ कर उठवा सकता है, तुम इससे झूठ बोल सकते हो? वो बाजू कमर के पीछे बांध कर आड़े तिरछे सोफे पर पड़े वजूद पर झुका कह रहा था, बड़े बहनोई साहब, जब जानते हैं तो पूछ क्यों नहीं है? लॉलीपॉप खा लूं? इशारा हाथ में पकड़े लॉलीपॉप की तरफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, तुम्हें उठवाने में, इतनी दूर आने जाने के पेट्रोल का खर्चा, ये कोई कुल मिलाकर 4-4.5 लाख बन गए हैं। ट्रांसफ़र कर देना। वो नमल कमाल की घूरती आंखों को सरासर दरगुजर कर चुका था। 4 लाख! वो हैरत से चीखा था। मजाक चल रहा था यहाँ? वो क्यों देने लगा इतने पैसे, वो भी अपने इस बहनोई को जिसे पैसे बिटोरे जाने चाहिए थे? नहीं, 4.25 लाख, और जाने से पहले सारा कमरा समेट कर जाना। वो कहकर खुद को खा जाने वाली नज़रों से देखती अपनी मकूहा की कलाई पकड़े कमरे से जा चुका था। इसकी ज़रूरत नहीं थी जैन आलिम, इसको इसके किए की सज़ा मिल जाएगी। वो नाराज़ सी कह रही थी, आई नो ही इज़ नॉट द कल्प्रिट। मैं जानता हूँ मुजरिम नहीं है, बट ही इज़ द पार्ट ऑफ क्राइम। लेकिन वो जुर्म का हिस्सा रहा है। वो कहकर किचन की जानिब बढ़ गया था। नमल कमाल पहली बार आई थी, इसके हाँ खातिर मदारत तो बनती थी। बट आई जस्ट सेड ही विल गेट हिज पनिशमेंट फॉर व्हाट ही डिड। लेकिन मैंने भी अभी कहा कि इसको सज़ा मिल जाएगी जो कुछ इसने किया। वो इसके पीछे आई थी। यू थिंक दैट्स इनफ नमल कमाल? तुम्हें लगता है ये काफ़ी है नमल कमाल? वो कबर्ड से नूडल्स के पैकेट निकाल चुका था। तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए? जैन कमाल को इसमें टीन एज नमल की झलक नजर आई, जिसे जब मसले का हल समझ नहीं आता था तो यूं ही झुंझला जाती थी। मैं चाहता हूँ तुम इसे केस में इन्वॉल्व ना करो। जुर्माने की आधी रकम वो अदा कर देगा। वैसे भी वो असल मुजरिम नहीं है। वो अब नूडल्स के पैकेट खोल कर कैटल में डाल रहा था। तुम अभी कह रहे थे कि इसकी सज़ा काफ़ी नहीं है जैन कमाल। इसका दिल किया वो सामने पड़ा बेलन उठाकर इसके सर में दे मारे। सोचा मत करो, मार दिया करो। वो एक बार फिर इसकी सोच पड़ चुका था। कम टू द पॉइंट जैन आलिम, मुद्दे पर आओ जैन आलिम। वो अब की बार डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। शोर को इग्नोर कर दें, वो ज़हीन है और मुझे इसकी ज़रूरत है। नमल कमाल ने झटके से सर उठाया था। हरगिज़ नहीं जैन आलिम, सोचना ही मत। इसका लहजा सर्द हुआ था। मुझे तुम्हारा एतराज़ समझ नहीं आता। वो अब नूडल्स में चम्मच हिला रहा था, जो नमी की ज़्यादती की वजह से काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी। जैसा कि तुमने कहा, वो आधी रकम अदा कर देगा और अपने हिस्से की सज़ा भुगतने के बाद वो आज़ाद होगा। वो टेबल पर पियानो के से अंदाज में उंगलियां बजा रही थी। और तुम्हें लगता है कि आज़ाद होकर वो दोबारा वही काम नहीं करेगा? बकौल भाई बख्तावर के वो लोगों की मदद नहीं करेगा। वो अब नूडल्स चख कर देख रहा था, फिर इसमें चिली सॉस ऐड किया। वो इसका फेल होगा जैन कमाल। वो खुद ही बोलकर आंखें मीच गई। इसकी दलील कमज़ोर थी। वो जानती थी वो दोबारा वही सब करेगी। वो दोबारा वही सब करेगा क्योंकि इसे लगता है वो लोगों की मदद कर रहा है। इसे मदद का मफहूम गलत बताया गया है। हमें बस इस मफहूम को बदलना है। वो इसे कायल कर रहा था और वो हो रही थी। तुम कहते हो जहाँ फ़र्ज़ होते हैं वहाँ फेवर नहीं होते, और अब तुम ही चाहती हो कि मैं इसे फेवर दूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। वो दफ़ा कर रही थी। गलत। मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ दो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा भाई है, बल्कि इसलिए कि वो जीनियस है और इसका इस्तेमाल कई मुस्बत कामों में हो सकता है। एटलीस्ट ये इसको सेल में बंद रख कर इसके दिमाग पर जंग लगवाने से तो बेहतर है। वो अब नूडल्स पर पिसा हुआ कोरिएंडर छिड़क रहा था। लेकिन इस सब से पहले वो गुनहगार है जैन कमाल। वो नहीं कह पाई कि इसका ज़मीर नहीं मान रहा था इसे बगैर सज़ा दिए छोड़ने का। वो गुनहगार है और वो इसका जुर्माना अदा करेगा। वो अब बाउल्स में नूडल्स निकाल रहा था। क्या ये काफ़ी है? सवाल वही था, बस पूछने वाला बदल गया था। हाँ, क्योंकि सेल इसको नहीं सुधार सकता। एक बाउल इसके सामने रखे, चॉपस्टिक इसकी जानिब भराई। तुम्हारी सोबत सुधार देगी। वो अब चॉपस्टिक्स को उंगलियों में फंसा चुकी थी। हाँ, शायद वो हंसा था।
میں سوچوں گی۔ وہ گہری سانس بھر کر کہتی، مہارت سے چاپ اسٹک سے نوڈلز کھانے لگی، کیسی ہیں؟ اسی میز پر مومن مراد نے کئی بار اس سے یہی سوال پوچھا تھا۔ صحیح ہے، اور اس نے بھی کئی بار یہی جواب دیا تھا۔ تم لکی ہو جو میرے ہاتھ کی بنی نوڈلز کھا رہی ہو۔ وہ نوڈلز میں چلی سوس کی مقدار بڑھاتا جا رہا تھا۔ آر یو شور؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ لکی ہیں جنہوں نے یہ نوڈلز نہیں کھائیں۔ وہ کھا رہی تھی، لیکن خدا گواہ تھا ذہن کمال کو نوڈلز بھی اچھے بنانے نہیں آتے تھے۔ پھوہر ترین ذہن کمال، اتنے بھی بوڑھے نہیں جسے نمل کمال کا سچ بولنا برا لگا تھا۔ ایک تو بنا کر دیے، اوپر سے نہ شکری ہو۔ اب تمہارا چلی سوس کی مقدار بڑھاتے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے بوڑھے ہیں۔ وہ باؤل خالی کرتے اب جانے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ آج کوئی مووی دیکھتے ہیں، اچھی سی، لیکن میری پسند کی ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اتنی جلدی جائے۔ نہیں، پھر کبھی۔ مگر وہ بس ضد تھی کہ چلی جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری پسند کی دیکھ لیں گے۔ وہ بس اس کو روک لینا چاہتا تھا، بس کچھ دیر کے لیے۔ میری کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے زین عالم، وہ بول کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ فی امان اللہ، اور ذہن کمال کی آنکھوں نے اس کا دروازے تک پیچھا کیا تھا۔ تمہیں یہ مووی تھیٹر لگ رہا ہے؟ وہ جوں ہی کمرے سے نکلا، لاؤنج میں پیر پر پیر رکھے، چپس کا پیکٹ پیٹ پر رکھے، لیپ ٹاپ پر اسکوائڈ گیم کا سیزن 1 ریپیٹ پر دیکھتی ایش میکائل کو دیکھتے اس کا پارا چڑھا تھا۔ پھر ایک نظر پورے لاؤنج پر ڈالی۔ ڈرنکس کی کینز کا ڈھیر، چپس کے خالی پیکٹ جا بجا بکھرے ہوئے کاؤچ پر رکھے، کچھ کشنز سر اور پاؤں کے نیچے پڑے تھے اور کچھ زمین پر پڑے سلامی دے رہے تھے۔ اب ڈی جے کے پاس دو حل تھے، یا تو وہ اپنا سر دیوار میں دے مارتا، یا وہ ایش میکائل کو ہی دیوار میں چنوا دیتا۔ اور سوچنے کے بعد اسے آپشن زیادہ مناسب لگا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچ کر کانوں پر لگے ہیڈ فونز اتارے۔ تکلیف؟ ایش میکائل، یہ بات جان لو کہ تمہاری موجودگی کے علاوہ کوئی چیز جہانگیر دلاور کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ وہ ضد چھوڑ کر کہتا، بازو سینے پر لپیٹ گیا تھا۔ چلو تمہاری موت پر رونے کی نہ سہی، تمہاری تکلیف پر خوش ہونے کی خواہش تو پوری ہو ہی رہی ہے۔ انداز باقاعدہ شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ 6 بجے تک کا وقت تھا، تمہارے پاس کام ہوا کہ نہیں؟ وہ اس سے مزید نہیں لڑ سکتا تھا۔ ایک نظر اسے گھور کر بازو چراتے لاؤنج کی صفائی میں جت گیا۔ 2 اور 6 بجے کے درمیان 4 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے جہانگیر دلاور، اور 4 گھنٹوں میں ایش میکائل پورے ایشیا کا سرور اڑا سکتی ہے۔ تمہارا کام 7 سے 8 منٹ میں ہو چکا تھا، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اسکلز کا ہنر اور دماغ کی موجودگی دو الگ چیز ہے ایش میکائل۔ میں ایک ایسی لڑکی کو بھی جانتا ہوں جو کافی اسکلفل ہے، لیکن اس کی عقل گھٹنوں میں چھوڑو ٹخنوں میں بھی موجود نہیں۔ سو آئی ایم ناٹ امپریسڈ۔ وہ ٹین کے کین اور ریپرز اٹھاتا اب پلاسٹک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرے علاوہ تمہارے فرینڈ سرکل میں سارے ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہوں گے۔ وہ کندھے جھکا کر کہتی، لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا چکی تھی۔ اسے مزہ آ رہا تھا جے ڈی سے لڑنے میں۔ تمہارا شمار میرے فرینڈ سرکل میں کب سے ہونے لگا ایش میکائل؟ وہ حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ انسان اپنے جیسے ہی دوست بناتا ہے۔ تم کہاں اور میں کہاں، بالکل ہم دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اس سے متفق تھی۔ ایش میکائل، آپ مجھے 7 منٹ میں کیا جانے والا کام دکھا سکتی ہیں؟ وہ پلاسٹک بیگ پھینک کر ہاتھ دھو کر اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ شور، لیپ ٹاپ کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ وہ نظریں اسکرین پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ کوئی تھیم ہے، ایک مفہوم، ایک اشارہ، ایک پہیلی نہیں۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ کیسا اشارہ؟ تم اپنے بچوں کی فیس معاف کروانے آئے ہو، خود پتہ کرو۔ تمہیں کیوں رکھا ہوا ہے میں نے؟ جب سب کچھ میں ہی کروں گا تو؟ او خدایا نہیں! وہ ایک بار پھر لڑنے لگے تھے۔ سب کچھ کیا کیا ہے تم نے ابھی تک؟ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تمہیں برداشت کہیں کم ہے؟ وہ اب کچھ لکھ رہا تھا لیپ ٹاپ پر، ہاتھ کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ جیک ایڈرسن پاکستان آ رہا ہے۔ وہ لیدر کی جیکٹ اٹھاتی پہن رہی تھی۔ کیا اس کے پاس پاگل لوگوں کے پاگل پن کا علاج ہے؟ نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھیں۔ ہاں، اس لیے تو تمہیں سجیسٹ کر رہی ہوں۔ وہ چڑ گئی تھی اب۔ جیک ایڈرسن ایک معروف پینٹر ہے اور وہ پاکستان اپنی پینٹنگز کی نیلامی کے لیے آ رہا ہے۔ وہ دوبارہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ببلز کا پورا ڈبہ نکالا، جیکٹ کی دونوں جیبیں بھری، ایک کھول کر منہ میں ڈالی، واپس لاؤنج میں آ گئی۔ فائن، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی بڑی جیبیں دیکھ کر وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ بھی میں ڈھونڈوں؟ جہانگیر دلاور، وہ اب کے پھاڑ کھاتے انداز میں بولی تھی، اس کی ضرورت نہیں۔ جیک ایڈرسن اپنی ایک ہاتھ جتنی پینٹنگز کے لیے مشہور ہے، جس کا تھیم ہے اے بروکن ہارٹ نیور بلیڈ بٹ اٹ ہرٹس ٹل دی ڈیتھ۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے جے ڈی۔ ہاں، لیکن تمہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم بتا دو۔ ہمیں وہ پینٹنگ چرانی ہے۔ اوہ ہاؤ انٹرسٹنگ! جہانگیر دلاور باقاعدہ
ہاتھوں سے تالیاں بجائے گی انداز مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا والا تھا۔ زیک کو لاکٹ چاہیے اور وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جیک ایڈرسن کی وہ منی پینٹنگ ہمیں لاکٹ تک پہنچائے گی۔ بائی دا وے تھینکس فور دا کومنٹ۔ تمہیں کیسے پتا کہ لاکٹ کا پتہ اس پینٹنگ میں ہے؟ مجھے پتا ہے کیونکہ میری عقل گھٹنوں اور ٹخنوں کے بجائے دماغ میں ہے۔ اچھا خاصا تنگ تھا۔ فائدہ نہیں ایز لانگ ایز تم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ پھر اسے جلدی بولو والی نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس لاکٹ پر بنا ہوا شیر جیک ایڈرسن کی کمپنی کا لوگو ہے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین بند کیے وہ اس کی جانب گھوما تھا۔ او زبردست نقلی چور! وہ اب کی بار کافی حیران ہوئی تھی۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ مغرب کی اذان دیتا موزن کب کا خاموش ہو چکا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می تمہیں میری فکر ہو رہی ہے۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا اور کچھ ہی دیر میں ببل کا بڑا سا غبارہ بنا کر پھوڑتی لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالے اسے ہاتھ سے اللہ حافظ کیے وہ پہلے دروازے سے نکلی، پھر اسے بے نیازی سے لفٹ میں سوار ہوگی۔ کچھ وقت بعد جب ایش میکائل اپنی بلڈنگ میں داخل ہوگی تو ایک مکمل طور پر سیاہ میں لپٹے ہوڈی سر پر چڑھائے وجود نے واپسی کا رخ کیا۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر درجنوں گارڈز کے درمیان چل کر آتا ایک دبلا پتلا سا فرنگی ارد گرد بڑی گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ یو نو آرٹسٹ اپروچ۔ اسے پاکستان اچھا لگا تھا۔ رنگ برنگے لوگ دنیا کی تکلیفوں سے کچھ وقت کے لیے دور ہنستے مسکراتے ہوئے۔ یہ ہے وہ جیک ایڈرسن۔ مومن مراد کو منی ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس کو تو میں اپنا ڈرائیور نہ رکھوں ہوں؟ وہ کانگڑی سا گوڑا چٹا فرنگی کسی اور ہی دنیا کا باسی معلوم ہوتا تھا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں منی کانٹ بائی ڈریسنگ سینس۔ کہتے وقت اپنے بغیر کسی سلوٹ کے پہنے کپڑوں پر ایک نظر دہرائی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں منی کانٹ بائی کامن سینس۔ ذہن کمال جوں ہی فون سے فارغ ہوا پہلے تو ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک ہاتھ مومن کے کان کے نیچے دھرا تھا۔ تمہیں جو کام کہا جائے وہ کیوں نہیں کرتے تم؟ وہ اسے گھور کر جیک ایڈرسن کے گرد لگی بھیڑ کے تھوڑا اور قریب ہو گیا۔ دوسری طرف جاسوسی کم ایک دوسرے کو گھورتے زیادہ مرد اور عورت کی جانب بڑھے تو معلوم ہوگا کہ اہل صاحبہ کو جیک ایڈرسن کافی پسند آئے تھے، لیکن مجھے اندازہ تھا تمہارا ٹیسٹ برا ہوگا، لیکن اتنا برا ہوگا ایش میکائل مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ اب کی بار ذرا سخت نظر جیک ایڈرسن پر ڈالی۔ کیا اچھا تھا بھلا اس عجیب و غریب حلیے والے شخص میں؟ وہ آرٹسٹ ہے اور تم کیا جانو آرٹسٹ کس کھیت کی گاجر ہے؟ آدم بیزار نقلی چور! وہ دیکھو اس کا بات کرنے کا انداز، اس کی چال، ہی از اے ماسٹر پیس ان ہمسیلف۔ وہ اپنے آپ میں ہی ایک شاہکار ہے۔ کہتے وقت دل میں استغفار بھی کہا۔ وہ تو بس جہانگیر دلاور کو جلانے کا اچھا موقع تھا، ورنہ اس کے خیالات بھی جیک ایڈرسن کے بارے میں مومن مراد سے کچھ مختلف نہ تھے۔ ڈرائیور چور! وہ تو اسے اپنا پی اے بھی نہ رکھتی۔ شٹ اپ! اب تمہاری آواز! اور اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں کھلبلی مچی تھی۔ ایک بلند دھماکے جیسی آواز، لوگوں کی چیخو پکار، ایئرپورٹ پر عوام کا رش، ہوا تاختی میں ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ گولی سنائپر سے چلائی گئی تھی اور اس کا اندازہ گولی کی بلند گونج اور لانگ رینج سے ہوا تھا۔ گولی درجنوں گارڈز میں سے سب سے آگے جیک ایڈرسن کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ کر چلتے گارڈ کی گردن میں دھسی تھی۔ خون کے کئی چھینٹے جیک ایڈرسن کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، بالکل سفید جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، جیسے روح گردن تک نکالی جا چکی ہو۔ وہ ہل ہی نہ سکا تھا۔ اب جیک ایڈرسن کو پاکستان خوفزدہ کر رہا تھا۔ لمحوں کے حساب سے وہاں پولیس جیپس اور موبائلز کے سائرن کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ جیک ایڈرسن کوئی عام شخصیت تو ہرگز نہیں تھا، اور اس بھیڑ میں ذہن کمال کو وہ نظر آئی، گن ہاتھ میں تھامے جیک ایڈرسن کے بالکل سامنے اس کی حفاظت کرتی ہوئی۔ یہ دوسرا صدمہ لگا تھا جیک ایڈرسن کو، گو کہ وہ صدمے میں جانے کی حالت میں بھی نہیں تھا، لیکن وہ حیران ہوا تھا اس لڑکی کے نڈر انداز پر۔ پاکستان ابھی بھی خوفزدہ ہی کر رہا تھا، سوائے نمل کمال کے۔ نمل کمال! وہ اندھا دھند اس کی جانب دوڑا تھا۔ پبلک پلیس تھی، پولیس اور گارڈز نے گولیاں چلانے سے گریز کیا تھا اور سیکیورٹی کے حصار میں جیک ایڈرسن کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ تم پاگل ہو نمل کمال! وہ بڑھتی بھیڑ جا بجا لگتے دھکوں کے بیچ نمل کا بازو دبوچے کھڑا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی حالت بھی جیک ایڈرسن سے مختلف نہ تھی، لیکن اس کو جیک ایڈرسن کی طرح اپنی موت کا خوف نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زین عالم؟ زین عالم کی وہاں موجودگی اس کو چٹکا چکی تھی۔ فار گاڈ سیک نمل کمال! وہ گھبرا کر کہتا، اس کا ہاتھ کلائی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھاتا۔ یہ کیا حرکت تھی زین عالم؟ وہ حیران پریشان سی اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ خود سے بڑبڑایا تھا، پھر بغیر اسے کوئی جواب دیے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا چکا تھا۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ گولی کی بلند آواز، اسٹریچر سے نیچے لڑھک جاتا خون سے تر ہاتھ،
ہاسپٹل کا شور، اسٹریچر کھینچنے کی چرچراتی آواز، راستہ دو کی مسلسل پکار، ایک آخری پکار پر آ کر تھم گئی۔ آوازیں ختم ہو گئیں، شور تھم گیا، لوگوں کا ہجوم ختم ہو گیا اور کانوں میں ایک ہی جملے کی بار بار سنائی دیتی رہی: "I'm sorry, she is no more. I'm sorry, she is no more. I'm sorry, no more." آواز اب بھی گونج رہی تھی، حزن سے بھرپور آنکھیں نمل کمال کے پریشان چہرے پر ٹکائے وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ بس روح قبض ہونے کی آواز سن رہا تھا، موت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچپن کے ٹراماز بچپن کے ساتھ ہی کیوں ختم نہیں ہو جاتے آخر؟ لوگ کہتے ہیں گناہ قبر تک پیچھے آتے ہیں، وہ کہتی ہے، میں کہتی ہوں تکلیف دہ لمحات قبر میں بھی ساتھ اترتے ہیں۔ زین عالم، زین، لک ایٹ می۔ کسی نے بڑے نرم انداز میں اس کا کندھا ہلایا، اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہوش میں آیا تھا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو زین عالم؟ اس کے چہرے پر پریشانی صاف رقم تھی۔ کون سا غصہ، کہاں کی ناراضگی؟ وہ کم از کم اس حالت میں زین کمال کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایک بار پھر سب یاد آیا۔ گن ہاتھ میں پکڑتی بالکل اسی مقام پر آ کر کھڑی ہوتی نمل کمال جہاں کچھ دیر پہلے گولی مقتول کی گردن میں پھنسی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی گولی کی زد میں آتی ایک باپردہ عورت، خون سے تر روڈ، لوگوں کا شور، کوئی ایمبولینس بلاؤ کی مسلسل چیخو پکار۔ اس نے ایک بار نہیں کئی بار سر جھٹکا، پھر کانپتے ہاتھ نمل کے سر پر رکھ کر اس کا سر ہلایا جیسا وہ نکاح کے بعد ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں دہراتا پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکالتے اس کی جانب بڑھائی۔ پانی پی لو۔ وہ بچوں کی طرح بوتل تھام گیا۔ وقت گزرا، لمحے، سرکے۔ باہر کا ماحول اب بہتر تھا، لاش اٹھائی جا چکی تھی، لوگوں کو پرسکون کیا جا رہا تھا، پولیس اور فورنسک والوں کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ سوری، وہ اب سر جھکا کر کہہ رہا تھا۔ کس لیے؟ وہ اس کو باغور دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب یاد آ رہا تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو سب بھول چکا تھا، یا پھر شاید وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ میں بس ڈر گیا تھا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ کیسا ڈر؟ تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ایک بار پھر سوال عدم کر دیا گیا۔ میں اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اب کافی سنبھل چکا تھا، دل کی دھڑکنیں معمول پر تھیں اب۔ میں شہید کہلاتی، وہ کندھے اچکاتی کہہ رہی تھی۔ نمل پلیز۔ وہ اس کو بہت کم بس نمل کہا کرتا تھا۔ گھر جاؤ زین عالم کمال، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اس کا شانہ تھپتھپاتی کچھ لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتی، پھر مایوس ہو کر نیچے اتر گئی۔ اللہ! اس ایک پکار میں کیا کچھ نہ تھا، درد، طرب، سسکار، حزن۔ اللہ جی، اب نہیں۔ وہ سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا گیا۔ پلیز نہیں۔ اور پھر کسی کے دیوانہ وار اس کا شیشہ کھڑکانے تک وہ پکارتا رہا، اس ذات کو جو سنتا ہے، جس کے سامنے آپ کو دکھوں کے اشتہار نہیں لگانے پڑتے، وہی جو خالی نہیں لٹاتا، وہی جو معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر عظیم ہستی ہے اس پاک خدا کی، عظیم، عظیم ترین ہے میرے رب کی ذات۔ زین کمال، زین! کسی کے مسلسل پکارنے پر، دیوانہ وار دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، آنسو نہیں تھے ان میں، لیکن وہ آنکھیں، واللہ وہ آنکھیں مومن مراد کو تڑپا کر رکھی۔ اس کا ہاتھ دل پر گیا تھا، فوراً آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ مر جاتا یا اسے مار دیا جاتا، لیکن زین عالم کمال پر کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی نہیں۔ زین کمال! وہ شیشے میں سے ہاتھ اندر لے جاتے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس قدر زور سے زین عالم کمال کو خود میں بھینچا تھا کہ وہ کرا کر رہ گیا۔ مرا نہیں ہوں میں، نامراد بیوی! اور اس کی نامراد بیوی بیویوں کی طرح روٹھ چکی تھی۔ کہاں تھے تم؟ ناراض سا انداز، بعد میں کھول لینا اپنا سوال نامہ، فی الحال تو اس جنجال پڑے سے جان چھڑواؤں۔ وہ ماحول میں پھیلی خوف و ہراس کی فضا کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور کچھ وقت بعد نمل کمال نے رشک کو چیرتی زین کمال کی سیاہ گاڑی کو اس کے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ میم یہ! وہ اہلکار کے اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے پر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی بہت کام تھے کرنے والے، اور ایئرپورٹ سے بہت دور ایک اونچی عمارت کی چھت پر سنائپر ہٹاتے اس کو پیک کرتے ایک وجود نے سر جھٹکا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔